انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے ہی بغاوت کر دی اور جنت سے باہر نکال دیا گیا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زمین پر دو طرح کی مخلوق رہتی تھیں، ایک نوری، دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے، جسے ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی نہ تو عورتیں ہوتی ہیں، نہ ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے آسمانی لشکر تھے۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر بنا کسی شک کے ایمان لائے۔ ان مخلوقات میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ جنات اللہ کے فرمانبردار اور عبادت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور صرف نیک جنات باقی بچے اور ان کی نسل آگے چلی۔ ان جنات میں ایک مشہور جن چلیبہ تھا۔ جن چلیبہ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیبہ جن نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبریز تھا، جس کا چہرہ بھیڑے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ تمام قوم پر اس نے دھاک اٹھا رکھی تھی اور قوم کا بچہ بچہ چلیبہ کا احترام کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھیں، یعنی نہایت سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے فساد حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ان سرکش جنات کو مار دو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے والدین چلیبہ اور اس کی بیوی تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور کچھ سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے ان سب کو بارگاہ الہی میں لائے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ عبادت ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا اور چہیتا بندہ بن گیا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت اور دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنتے تھے۔ لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ ایک معین مدت کے بعد یہ ذلیل و خوار ہوگا، یہ اپنے انجام سے غافل۔ اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا۔ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جس کے الفاظ تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کی معنی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اس عبارت کو پڑھ کر عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے نوازا جائے گا، مگر میرا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اکثر اسی سوچ میں رہتا، آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرات کرے گا؟ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور یہ بغیر روح کے اسی طرح 40 سال تک پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا، یعنی عزازیل۔ یہ جب اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا تو اس میں سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ پاک، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم دن رات آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، تو پاک ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر آدم نے انہیں سارے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ یہ میرا حکم تھا؟ تب وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جاؤ، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور، تکبر، رونت کی وجہ سے ہزاروں سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اسے عرش سے فرش پر پھٹک دیا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 22 میں ہے جب تمام فیصلے ہو چکے ہوں گے تب شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میرا تم پر کچھ اور تو زور چلتا نہیں تھا، میں نے تم کو بلایا اور تم آ گئے، سو اب مجھے ملامت مت کرو۔ ابلیس کے پیروکار ابلیس کے ساتھ ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔